قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. میں یہیں پر جو ہے نا ایک مختصر بات کرنے لگا ہوں، سمجھنے والی بات. یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کا ادب احترام کرنا ہے. میری یہ کوشش ہوتی ہے ذاتی طور پر کہ جہاں قرآن مجید پڑھا ہوا ہے میں کسی کتاب کو قرآن کے اوپر نہیں رکھتا، قرآن کے اوپر نہیں رکھتا. میں اپنے ذہن سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں. جس طرح اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے، اسی طرح اللہ سے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں ہے. تو باقی جتنی آپ کتابیں اس کے اوپر رکھیں گے وہ مخلوق کی لکھی ہوئی ہیں، اور یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ زلزال. زلزال کا معنی ہے زمین کا ہل جانا زور سے، جیسے زلزلہ ہوتا ہے. تو اس سورت کے ہم نے 4 آیات کا ترجمہ پڑھ لیا تھا. آگے انشاءاللہ آج پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، آپ کا رب اسے حکم دے گا. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ الگ الگ ہو کر لوٹیں گے، یعنی دنیا سے محشر کے میدان کی طرف زمین سے نکل کر الگ الگ ہو کر لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، لہذا جس شخص نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اسے دیکھ لے گا. اب یہ مکمل آیات کا ترجمہ تھا. پہلی آیت میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم کرے گا زمین کو. کیا حکم کرے گا؟ اس دن اپنی خبریں ساری نکالے گی زمین. ہم نے اس دن یہ بیان کیا تھا ترجمے میں، جو پہلے ترجمہ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے وضاحت بھی فرمائی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین کیا باتیں بتائے گی؟ وہ یہ بتائے گی کہ فلاں شخص نے فلاں جگہ پر یہ عمل کیا. زمین خود بتائے گی. اب اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ بالکل واضح احادیث میں، بہت ساری احادیث میں وضاحت کی گئی ہے کہ کون کون سی چیزیں اللہ سے کلام کریں گی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ان کی زبان پر، ان کے منہ پر تالا لگا دیں، بول نہیں سکیں گے، اور ہم سے ان کے ہاتھ اور ان کے ٹانگیں، ان کے پاؤں وہ کلام کریں گے. پاؤں اور ٹانگیں بتائیں گے کہ یہ اس کے ذریعے سے کہاں گیا تھا، اس نے اس کے ذریعے سے کہاں سفر کیا تھا، کون کون سا جا کر گناہ کیا تھا. اور ہاتھ جو ہے یہ خود بتائیں گے کہ اس نے کیا کیا اعمال کیے تھے ان ہاتھوں کے ذریعے. تو یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حجر اسود کو قیامت کے دن ہونٹ دیے جائیں گے، زبان دی جائے گی، وہ بتائے گا. جس نے اس کو چوما تھا وہ اس کی گواہی دے گا. تو یہ ساری احادیث اور آیات اس سے پتہ چلتا ہے یہ تعجب والی بات نہیں ہے. انسان کو اللہ نے پیدا کیا، انسان بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو حکم دے گا وہ بولے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پتھر کو بھی میں جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا. اس پتھر کو، یہ پتھر بھی بولتے ہیں. جب اللہ کا آرڈر آ جائے تو کوئی بھی چیز بول سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر سانس ہو، اس کی زبان ہو، اس کی جو ہونٹ ہو، منہ ہو تو اللہ نے آرڈر کر دیا تو ہر چیز بول سکتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ زمین بولے گی. اللہ تعالیٰ اس کو سکت دے گا بولنے کی، اور وہ طاقت ہوگی اس کے اندر، وہ بولے گی، کلام کرے گی زمین، اور بتلائے گی کہ اس نے یہ عمل کیا تھا، اس نے یہ عمل کیا تھا. کیونکہ پچھلی آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا. یعنی انسان خود حیران ہو جائے گا، تعجب کرے گا کہ زمین بول رہی ہے، زمین اپنی خبریں بتا دی، اور اس کو حکم کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ. آگے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ لوٹیں گے الگ الگ ہو کر، فرقوں میں، ٹولیوں میں، گروہ در گروہ واپسی محشر کے میدان کی طرف آئیں گے تاکہ ان کو اعمال دکھا دیے جائیں. الگ الگ آ کر آگے تو کچھ تفصیل اس کی جو ہے
مفسر نے بیان کی ہے، وہ تفصیل کیا ہے کہ یہ جو آئیں گے ان کی کیا صورتحال ہوگی۔ بعض ٹولیاں ہوں گی، بعض بے خوف ہوں گے، بعض پر خوف طاری ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جو سفید کلر کے ہوں گے جو جنتی ہوں گے، کچھ سیاہ رنگ کے نظر آ رہے ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ نظر آ رہے ہوں گے، وہ جہنمی ہوں گے، کچھ دائیں جانب جائیں گے، کچھ بائیں جانب جائیں گے۔ اسی طرح آگے یہ بھی ہے کہ بعض جو ہے ادیان، مذاہب اور اعمال افعال کی بنیاد پر یہ جو ٹولیاں بنیں گی، یہ گروہ بنیں گے، یہ لشکر بنیں گے کہ بھائی گروہ در گروہ آ رہے ہیں، ان کے اعمال، ان کے مذاہب، ادیان دین کو کہتے ہیں، مختلف دینوں کو ادیان کہتے ہیں، جمع ہے دین کی۔ تو بہت سارے دین جو مختلف دین ہوں گے جن کے، وہ اپنی ٹولیوں میں آ رہے ہوں گے، جن کے مختلف مذاہب وہ اپنی ٹولیوں میں آ رہے ہوں گے، اور یعنی ہر قسم کی ٹولی موجود ہوگی، وہ جنتی آ رہے ہوں گے، جہنمی آ رہے ہوں گے، اور اسی بنیاد پر یہ ٹولیاں اور یہ گروہ ہوں گے، افعال کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر، جیسے اعمال ہوں گے اسی گروہ میں شامل ہو کر آ رہے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ جس قوم سے اس کا تعلق ہوگا تو اسی قوم کے گروہ اور ٹولی میں ہوگا، لشکر میں ہوگا۔ تو محشر کے میدان کی طرف لوگ جمع ہوں گے اعمال کی بنیاد پر، ادیان کی بنیاد پر، مذاہب کی بنیاد پر، افعال کی بنیاد پر۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے لوگ ایک ساتھ، جیسے افعال ہوں گے ویسے لوگ ایک ساتھ، جیسے مذاہب ہوں گے ویسے لوگ ایک ساتھ، جیسے دین ہوں گے ویسے لوگ ایک ساتھ۔ اب اس کی مثال آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیفیت دکھائی گئی، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تو میں نے سمجھا شاید یہ میرا لشکر ہے، یعنی میری امت ہے۔ تو مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت نہیں ہے بلکہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی تو وہ ایک نبی کی امت ایک ساتھ آ رہی تھی، اس لیے تو حدیث میں ذکر ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ایسا پیغمبر بھی آئے گا جس کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہوگا، کوئی ایسا بھی آئے گا جس کے ساتھ ایک بندہ ہوگا، ایک گروہ ہے، ایک ٹولی ہے جس کے ساتھ نبی ہے، اس کی امت بھی ساتھ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ ان امتی یاتون یوم القیامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت قیامت کے دن آئے گی تو اس کو پہچانوں گا میں کیسے، غرم محجلین من اثر الوضوء، وضو کے نشان چمکدار ہوں گے اس لیے میں پہچان لوں گا، یعنی آپ دیکھیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، یعنی گروہ ٹولی کی شکل میں آ رہے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ایک ہی طرف ان کا آنا ہوگا، ایک ہی طرف رخ ہوگا، ایک ہی جگہ سے آ رہے ہوں گے سارے جمع ہو کر پیغمبر کی طرف۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی حدیث ہے آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک میری امت کے لوگ آئیں گے، کچھ ان کے آگے پردہ کر دیا جائے گا، ان کو آگے نہیں چھوڑا جائے گا، میں کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں، لیکن جواب کیا ملے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کر دیا، اپنی مرضی کا دین بنا لیا، جو آپ کا دین تھا اس پر نہیں چلتے تھے، بدعتیں ایجاد کر دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے سحقاً سحقاً، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ یہاں سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ نبی کی جو امتیں ہوں گی وہ نبیوں کے پاس ٹولی کی شکل میں، گروہ کی شکل میں۔ تو یہ ساری چیزیں اس آیت سے مراد ہیں کہ کیسے وہ لوگ جو ہے جمع ہوں گے محشر کے میدان میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو بندہ ذرے برابر بھی نیکی کر کے آئے گا اس کو دیکھ لے گا، اس کو دکھایا جائے گا وہ عمل، ذرے برابر کی نیکی بھی اس کی ضائع نہیں ہوگی، وہ جمع ہوں گی اور اس دن وہ سامنے دیکھے گا، نامہ اعمال اس کو دکھایا جائے گا کہ آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے یہ کیا تھا۔ جب زمین بول رہی ہوتی چھپے گا کیا پھر؟ زمین بھی بولے گی، زمین بھی بتلائے گی، انسان کے اعضاء بتلائیں گے، وہ بھی بولیں گے کہ اس نے یہ عمل کیا، تو ہر قسم کا عمل بالکل واضح ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جنت میں، میں نے دیکھا حتی الغداۃ یخرج الرجل من المسجد، میں نے بندے کی وہ نیکی بھی دیکھی کہ بندہ ایک تنکا، ایک کچرا
مسجد سے اٹھا کر پھینکتا ہے، اس کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ نیکی میں لکھا ہوا تھا، یعنی یہ بھی نیکی لکھی ہوئی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ ذرہ برابر کی نیکی جو ہے اس دن مل جائے گی، سامنے آئے گی کہ آپ نے یہ بھی نیکی کی تھی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور فرمایا ذرہ برابر بھی اگر کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ شرًّا یرہ، وہ دیکھ لے گا، اس کا معنی یہ شرًّا برے کو کہتے ہیں، پچھلی میں خیراً اچھے کو کہتے ہیں، یرہ وہ تو دیکھ لے گا، یہ ماضی کا مضارع کا صیغہ ہے، مستقبل کا معنی ہے اس کے اندر، مستقبل مضارع کے صیغے میں ہوتا ہے، تو یرہ وہ دیکھ لے گا، بری چیز بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر اچھی چیز بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر جو اس نے کیا ہوا۔ اب یہاں پر ایک بات وضاحت ضروری ہے، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ، ذرے کے بارے میں اہل لغات نے لکھے ہیں، مختلف ان کے اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ذرہ جو ہے چونٹی سے بھی چھوٹے کو کہتے ہیں، چونٹی سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو اس کو کہتے ہیں ذرہ، یعنی اتنا چھوٹا کوئی معاملہ چیز ہو کوئی تو اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ جیسے کوئی سوراخ ہو، کوئی روشن دان ہو، کوئی کھڑکی ہو، وہاں سے جو سورج کی روشنی آتی ہے، سورج کی روشنی کے اندر جو ذرات نظر آتے ہیں اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ روشنی کے جو آتے ہوئے روشنی میں جو ذرات نظر آتے ہیں، کہ ہوا کی ایک شکل ہوتی ہے، ایک مٹی ہوتی ہے جس کو دز بھی کہتے ہیں، وہ اس میں روشنی میں نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے ذرے کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر صاحب کتاب نے امام مقاتل سے ایک بات ذکر کی ہے، کہتے ہیں کہ یہ صورت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن میں سے ایک شخص سائل کو تھوڑا صدقہ دینے میں تأمل کرتا اور دوسرا شخص چھوٹا گناہ کرنے میں کوئی خوف محسوس نہ کرا۔ یعنی ایک شخص صدقہ دینے میں تأمل کرتا ہے، غور کرتا ہے، سوچتا ہے یار صدقہ دوں یا نہیں دوں، یا اس کا معنی کہ لیٹ کر کے دیتا ہے، یا صدقہ جلدی نہیں دیتا بلکہ سوچتا ہے یار دوں نہ دوں، نقصان نہ ہو جائے یہ وہ، یا پھر لیٹ کر کے دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر گناہ کرتا ہے تو ذرے برابر اس کو خوف نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں یہ ان دو آدمیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ صدقہ بہت بڑی نیکی ہے، اس میں کوئی تعامل نہیں کرنا چاہیے، انتظار نہیں، غور نہیں، اگر اللہ نے دیا ہے جتنا مرضی ہو آپ دے دو۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار میں کیسے دوں، صدقے کے کیا معنی ہے اردو میں؟ صدقہ زکوٰۃ کے معنی میں آتا ہے، خرچ کرنا۔ تو یہ جو ہے نا آپ سمجھے کہ ذرہ برابر، جیسے یہ دو آدمیوں کا امام مقاتل رحمہ اللہ جو مفسر تھے انہوں نے یہ تفسیر کی، دو بندے، ایک یہ صدقہ میں تعامل کرتا ہے، صدقہ میں تعامل کرتا ہے یعنی غور و فکر کرتا ہے کہ ابھی دو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری جیب میں 10 روپے ہوتے ہیں، کھلے سکے بھی پڑے ہوتے ہیں، کوئی اعلان ہوتا ہے، کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار شرم آتی ہے کیسے 2 روپے دوں، 3 روپے کیسے دوں، 1 روپیہ کیسے دوں، شرم آتی ہے۔ تو اب یہ شرم کرنے والی بات نہیں، تعامل نہیں کرنا چاہیے۔ یا کیا ہے ذرہ برابر بھی نیکی کی تو وہ ظاہر ہو جائے گی، دیکھے گا۔ تو 1 روپیہ بھی اگر آپ کی طاقت ہے تو دیر نہیں کرنی چاہیے، وہ دے دے بندہ صدقے میں اللہ کی راہ میں۔ دوسرا بندہ جو ذرا چھوٹا سا بڑا گناہ بھی کر لے تو اس کو فرق نہیں پڑتا، اس کو خوف نہیں ہوتا اللہ کا، تو اس کے لیے اگلی آیت ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر برائی کی، غلط کام کیا تو وہ بھی دیکھ لے گا، یعنی ایک تو دیکھ لے گا، دوسرا مطلب اس کا ہے اس کو انجام ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا، قیامت کے دن اس کو سزا بھگتنی پڑے گی، بھلے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو۔ اگر دنیا میں معاف ہو گئے تو وہ الگ بات ہے، اگر نہیں معاف ہوتا تو پھر سزا ملے گی۔ اور نیکی کے حوالے سے کہ ذرہ برابر نیکی، کیونکہ ایک ایک نیکی کے لیے بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ پورے رشتہ داروں کے پاس چکر لگائے گا بندہ، ایک نیکی چاہیے ہوگی، باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، بیٹے کے پاس جائے گا، لوگ کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کتنی اہمیت ہے ایک نیکی کی، اگر ایک نیکی کا بھی آپ کو موقع ملتا ہے تو فوراً کر گزرے، اس میں لیٹ نہ کریں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ صدقے کے حوالے سے اس نے کچھ صدقہ کیا، کیسا صدقہ؟ پیسوں سے نہیں کیا تھا اس نے، بہت ساری احادیث کے اندر صدقے کے الفاظ ہیں، اس میں پیسوں کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی سے ملو تم
مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ راستے سے جو ہے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کی بہت سارے معانی ہیں۔ تو ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر نماز کے بعد پوچھا کہ رات کو کس نے چھپ کر صدقہ کیا تھا؟ رات کو کس نے چھپ کر صدقہ کیا تھا؟ تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک صحابی نے کہا میں نے کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیسے کیا تھا تو نے صدقہ؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صدقہ یہ کیا تھا کہ میں رات کو اٹھا اور اعلان ہوا تھا صدقے کے لیے، لیکن میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں دیتا۔ رات کو مجھے دکھ ہوا کہ میں نے کچھ صدقے میں دیا ہی نہیں۔ یعنی صحابہ اتنے حریص ہوتے تھے کہ اگر نہ ہو تو ان کو دکھ ہوتا تھا کہ ہم نے کیوں نہیں دیا اللہ کی راہ میں۔ تو میں نے رات کو سوچا کہ کیوں نہ میں صدقہ کر دوں، اگر پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوا۔ میں نے ہاتھ اٹھایا، میں نے کہا اللہ اپنے دل کا آج صدقہ کرتا ہوں۔ میرے دل میں جتنی بھی نفرتیں ہیں، جتنے بھی بغض ہیں، جس سے بھی میری ناراضگی ہے، میں ساری ناراضگیاں ختم کر دیتا ہوں، اس دل کو پاک کر دیتا ہوں۔ یہ جتنا بھی اس میں جو نفرت بغض ہے ان کو صدقہ کر دیتا ہوں، یعنی ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خوشخبری دی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے ایک صحابی کو پوری زکوٰۃ کا اجر دیا گیا ہے، باقی جتنوں نے صدقہ کیا، جو خرچ کیا اللہ کی راہ میں، پیسے ملے، یہ بھی جو بھی دیے، جتنا بھی دیا مال وہ قبول ہو گیا، لیکن جو اس نے صدقہ کیا اس کو زکوٰۃ کے برابر اجر ملا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ صدقہ پیسے کا نہیں تھا یہ، اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ دلوں کی صفائی، دلوں میں بغض ختم کرنا، حسد نفرتیں ختم کرنا، اللہ کتنا بڑا اجر دیتا ہے، صدقے کا اجر دیتا ہے۔ یہ روزانہ کا عمل ہو تو ہمارے دل پاک صاف ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے۔ روزانہ یہ رات کو سونے سے پہلے عمل کرنا چاہیے۔ تو ذرے برابر جو بھی آپ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کے ذریعے محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ تو ویسے ہی، اللہ کو کسی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ اس لیے حفاظت کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن تمہیں دکھائے۔ اللہ نے فرشتے کیوں مقرر کیے؟ تمہارے رجسٹر بن رہے ہیں، رجسٹر بن رہے ہیں۔ یہ رجسٹر کل قیامت کے دن دکھائے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو بندہ کہ میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہاں کوئی گنجائش نہیں ہوگی، بندہ انکار نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے۔ وہاں حساب و کتاب بڑا سخت ہوگا اور سارا لکھت میں ہوگا، لکھت میں موجود ہوگی ساری چیز آپ کی، گناہ کیا ہے، جو بولا ہے، جو کہا ہے، سب کچھ لکھا ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ چھوٹی نیکی ہو تب بھی کر گزرو۔ یہ نہیں کہو گے چلو کل کر لیں گے، چلو بعد میں کر لیں گے، نہیں، موقع ہے تو کر لو۔ اور برائی سے رک جاؤ، چاہے کتنا آسانی سے آپ برائی کر سکتے ہو اس سے رک جاؤ، کتنی چھوٹی برائی کیوں نہ ہو اس سے بچو۔ یہ آیت کی آخری، سورت کی آخری 2 آیات کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسرا سبق مختصر ہم پڑھ لیتے ہیں، تقویت الایمان کا۔ شرک کی مثال ہم نے پڑھی تھی۔ شرک کی مثال کیا تھی کہ بادشاہ کے حوالے سے تھی۔ وہ مثال شاید آپ کو یاد ہو کہ بادشاہ کے کاموں میں کوئی رعایا میں جو ہے چوری کر لے، کوئی ڈکیتی کر لے، اور کوئی چھوٹا موٹا جو ہے نقصان کر دے یا کوئی غلطی کر بیٹھے تو بادشاہ اس کو معاف کر دیتا ہے، چاہے تو معاف کر دے۔ لیکن کبھی بادشاہ کو پتہ چلے کہ یہ میرے خلاف بغاوت کر رہا ہے، میرے خلاف بغاوت کر رہا ہے، یہ میری کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے، تو پھر کبھی بھی بادشاہ معاف نہیں کرے گا، اس کو جلدی سے راستے سے ہٹا دے گا۔ تو یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ دنیا سے تو بادشاہوں سے تو مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن ایک سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں بھی اسی طرح کا ماحول ہے، لیکن اللہ کے یہاں سخت قانون ہے، اللہ کے قانون بدلتے نہیں ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کو پھر بھی بدل جائیں گے، ہو سکتا ہے بغاوت والے کو بھی معاف کر دیں، لیکن جب اللہ نے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا تو پھر اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جو اللہ کی ذات کے ساتھ بغاوت کرے گا پھر اس کا انجام تو ہونا ہے، یعنی جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا کوئی شریک نہیں ہے، یہ بغاوت ہوئی۔ تو یہ مثال صاحب کتاب نے دی تھی۔ اس کے بعد شرک سب سے بڑا عیب ہے، یہ ہے عنوان ہمارا آج کے سبق کا، شرک سب سے بڑا عیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
ایک آیت ہے سورۃ لقمان کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور اس حال میں کہ اس کو نصیحتیں کر رہے تھے، یہ کہا کہ اے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، عظیم بڑے کو کہتے ہیں، بہت بڑا ظلم ہے۔ جب یہ نصیحت کی تو اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یعنی اللہ پاک نے حضرت لقمان کو بصیرت عطا فرمائی تھی، انہوں نے عقل سے معلوم کیا کہ کسی کا حق کسی کو دے دینا بڑی بے انصافی ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ توحید اللہ کے لیے، اکیلا ہونا اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے توحید کو تسلیم کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ جو بندہ اس کو تسلیم نہیں کرتا وہ بے انصافی کرتا ہے، انصاف نہیں کرتا۔ پھر جس نے اللہ تعالیٰ کا حق اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو دے دیا، اس نے بڑے سے بڑے کا حق ذلیل سے ذلیل شخص کو دے دیا۔ اللہ بڑے سے بڑا ہے، اللہ کی قدرت بہت اعلیٰ ہے، اللہ کی ذات کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اللہ کی طاقت کسی کے پاس نہیں، اللہ کی مثال دنیا میں کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ فرماتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں ہے دنیا میں، میری مثال دنیا میں ہے ہی نہیں۔ بندہ اللہ کی جو صفت ہے وہ دنیا میں بندے کو دے دے تو بندہ اللہ کے آگے ذلیل سے ذلیل ہے، اللہ کے آگے تو کوئی اس کی عزت نہیں ہے، کوئی توقیر نہیں ہے بندے کی، اللہ کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کو اللہ کا حق دے دیا جائے تو کتنی بڑی ناانصافی ہوگی، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کی غلامانہ حیثیت ہے۔ مخلوق غلام کی طرح جیسے بندہ ہے، جیسے کوئی تاج شاہی ایک چمار کے سر پر رکھ دے، بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا بے انصافی ہوگی۔ یعنی ایک تاج ہے، شاہی تاج، بادشاہ کا تاج ہے، وہ اٹھا کر آپ ایک جو عام لباس میں بولتے ہیں بھنگی کے سر پر رکھ دے تو بےزتی ہوگی تاج کی۔ بھنگی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ تاج پہنے بادشاہ کا۔ تو اسی طرح بندے کو اگر آپ شرک اللہ کا شریک بناتے ہیں تو یہی معاملہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی صفت آپ نے ایک بندے کو دے دی جو اللہ کے ہاں غلام کی حیثیت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح شریعت نے شرک کو بڑا بھاری گناہ، یا اسی طرح عقل بھی اس کو بڑا گناہ جانتی ہے، یعنی شریعت نے اس کو بڑا گناہ کہا ہے تو عقل بھی یہ اندازہ لگا سکتی ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے، یعنی اللہ کا حق کسی اور کو دینا۔ شرک تمام عیبوں سے برا عیب ہے۔ سچی بات یہی ہے کیونکہ انسان میں سب سے بڑا عیب یہی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی بے ادبی کرے۔ شرک بہت برا عیب ہے، بڑا عیب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بڑوں کی بے ادبی کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا عیب ہوتا ہے بندے کے اندر، یعنی اخلاقی درجے میں وہ بہت برا شخص ہوتا ہے، لوگ اس کو بہت برا کہتے ہیں جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ اور بڑے کون؟ انسانوں میں اللہ تو بڑوں سے بھی بڑا ہے، اللہ کی ذات تو بڑی اعلیٰ ہے، قدرت بڑی اعلیٰ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ملا دینا تو یہ کتنی بڑی بے ادبی کی بات ہے، اور انسان کے اندر بہت بڑا عیب ہو جاتا ہے کہ ایک مشرک ایک بہت بڑا عیب ہے۔ پھر اللہ سے بڑھ کر بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اور شرک اس کی شان میں بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ادب بہت زیادہ کرنا ہے تو شرک کا معاملہ بھی اسی طرح، اگر آپ کسی کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ کی آپ نے بے ادبی کی۔ اللہ فرماتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا تمہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کا ادب نہیں کرتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ اللہ کا ادب کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بے ادبی یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ شریک بنا دیں، اللہ کا پارٹنر بنا دیں، نعوذ باللہ اللہ کا شریک بنا دیں، اللہ کی صفتیں کسی بندے کو دے دیں، کسی مخلوق کو دے دیں، اس سے بڑی بے ادبی کیا ہوگی؟ تو اس سبق کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ شرک بہت بڑا عیب ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، میں یہیں پر جو ہے نا ایک مختصر بات کرنے لگا ہوں، سمجھنے والی بات۔ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کا ادب احترام کرنا ہے۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے ذاتی طور پر کہ جہاں قرآن مجید پڑھا ہوا ہے میں کسی کتاب کو قرآن کے اوپر نہیں رکھتا، قرآن کے اوپر نہیں رکھتا۔ میں اپنے ذہن سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے،
اسی طرح اللہ سے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں ہے۔ تو باقی جتنی آپ کتابیں اس کے اوپر رکھیں گے وہ مخلوق کی لکھی ہوئی ہیں، اور یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہمیشہ اس کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب بھی رکھیں باقی کتابوں کے اوپر، جیسے ہمارے عام مساجد میں آپ جائیں گے فتاوی عالمگیری ہے یا بیشتی زیور یہ کتابیں ہیں یا کوئی بھی حدیث کی کتاب ہے یا عام سی کتاب ہوتی ہے تو وہ قرآن نیچے پڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈھیر لگا ہوتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی بے ادبی معلوم ہوتی ہے، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔